السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقسامہ اربعۃ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مجاز عقلی کی قسمیں کو بیان فرماتے ہیں مجاز عقلی کی 4 قسمیں ہیں اس کے طرفین کے اعتبار سے۔ مجاز عقلی کی 4 قسمیں ہیں، کائے کے اعتبار سے؟ اس کے طرفین کے اعتبار سے، یعنی کہ مسند و مسند الیہ کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ اس لیے 4 قسمیں ہیں کہ مسند و مسند الیہ میں 4 احتمال متحقق ہوتے ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہی اپنے معنی حقیقی میں مستعمل ہوں، یا مسند و مسند الیہ دونوں ہی اپنے معنی مجازی میں مستعمل ہوں، یا مسند معنی حقیقی میں اور مسند الیہ معنی مجازی میں، یا مسند معنی مجازی میں اور مسند الیہ معنی حقیقی میں۔ 4 احتمال متحقق ہوتے ہیں مسند و مسند الیہ میں۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ مجاز عقلی کی 4 قسمیں ہیں اس کے طرفین کے اعتبار سے۔ واقسامہ اربعۃ۔ مجاز عقلی کی 4 قسمیں ہیں، لأن طرف ہی، اس لیے کہ اس کے دونوں طرف یعنی کہ مسند اور مسند الیہ اما حقیقتان، یا تو دونوں کے دونوں معنی حقیقی میں مستعمل ہوں گے، او مجازان، یا دونوں کے دونوں معنی مجازی میں مستعمل ہوں گے، او مختلفتان، یا دونوں کے دونوں مختلف معنی میں مستعمل ہوں گے، یعنی کہ مسند معنی حقیقی میں اور مسند الیہ معنی مجازی میں، یا پھر اس کا الٹا کہ مسند معنی مجازی میں اور مسند الیہ معنی حقیقی میں۔ اب پہلے وہ مثال ملاحظہ کریں کہ جہاں پر مسند اور مسند الیہ دونوں ہی اپنے معنی حقیقی میں کیا مستعمل ہیں، اور وہاں فعل کی اسناد جو ہے وہ اسناد مجازی عقلی کی قبیل سے ہے۔ کیا ہے وہ مثال؟ وہ ہے انبت الربیع البقلہ، کہ موسم بہار نے سبزے کو اگایا، موسم بہار نے سبزے کو اگایا۔ تو اب دیکھیے فعل انبات کی اسناد کس کی جانب کی گئی ہے؟ ربیع کی جانب کی گئی ہے، موسم بہار کی جانب کی گئی ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ موسم بہار کسی چیز کو نہیں اگاتا، ہر چیز کو اگانے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو یہاں پر فعل انبات کی اسناد ربی کی جانب کو کر دی گئی، حالانکہ اس کا فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو اب یہاں پر فعل انبات کی اسناد ربی کی جانب کی گئی، تو ربی کیا ہے؟ یہ سبب ہے، تو فعل کی اسناد یہ سبب کی جانب ہوئی، جب فعل کی اسناد سبب کی جانب ہو تو وہ اسناد کیا کہلاتی ہے؟ اسناد مجاز عقلی کہلاتی ہے۔ لہذا انبات کی اسناد ربی کی جانب کرنا یہ کیا؟ مجاز عقلی ہے۔ لیکن یہاں پر فعل انبات یہ اپنے معنی حقیقی اگانے میں مستعمل ہے، اور الربی یہ موسم بہار کے معنی میں یعنی کہ اپنے معنی حقیقی میں کیا مستعمل ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر انبت الربیع البقلہ میں جو اسناد پائی جا رہی ہے وہ مجاز عقلی ہے، لیکن دونوں طرف اس کے اپنے معنی حقیقی میں مستعمل ہیں، یا پھر دونوں ہی طرف اس کے کیا ہوں گے؟ معنی مجازی میں مستعمل ہوں گے، جیسے کہ احی الارض شباب الزمان۔ اس مثال میں احیا کیا ہے؟ فعل، لہذا مسند ہے، اور شباب الزمان یہ کیا ہے؟ اس کا فاعل، یہ کیا ہے؟ مسند الیہ۔
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے احیا اپنے معنی حقیقی اور شباب زمان اپنے معنی حقیقی میں مستعمل ہے یا مستعمل نہیں ہے۔ تو دیکھیے احیا کے حقیقی معنی آتے ہیں زندگی دینے کے، احیا کے حقیقی معنی زندگی دینے کے آتے ہیں، جو حس و حرکت کو چاہتی ہے، جو حس و حرکت کو چاہتی ہے۔ اور یہ معنی زمین کے اندر کیا ہے؟ مفقود ہے، یہ معنی زمین کے اندر مفقود ہے، اس لیے کہ زمین کو جو چیز زندگی بخشے گی، تو چونکہ زمین کے اندر احیا کا معنی حقیقی متحقق نہیں ہے، اس لیے کہ زمین کے اندر حس و حرکت کی طاقت نہیں ہے، اور احیا کے معنی حقیقی آتے ہیں زندگی دینے کے، کس چیز کو؟ اس چیز کو جس کے اندر حس و حرکت ہو، زمین کے اندر حس و حرکت نہیں ہے۔ لہذا پتہ چلا زمین کو یہاں جو زندگی دے رہا ہے شباب زمان، تو ایسی چیز کو زندگی دے رہا ہے کہ جس کے اندر حس و حرکت نہیں ہے، لہذا یہاں پر احیا کا معنی حقیقی متحقق نہیں، بلکہ یہاں پر احیا سے مراد کیا؟ قوت و طاقت ہے، قوت و طاقت۔ اسی طریقے سے شباب کا معنی حقیقی کیا آتا ہے؟ شباب کا معنی حقیقی آتا ہے کسی جاندار کا اس زمانے میں ہونا جس میں اس کی اصل حرکت زوروں پر ہو، کسی بھی جاندار کا اس زمانے میں ہونا جس میں اس کی اصل حرکت، اصل طاقت کیا ہو؟ شباب پر ہو، زوروں پر ہو، اس کو کہا جاتا ہے شباب۔ لیکن یہاں پر جوش و قوت نامیہ کو مراد لیا گیا ہے، شباب زمان سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ جوش اور قوت نامیہ کو مراد لیا گیا ہے۔ تو شباب زمان کا جوش اور قوت نامیہ میں استعمال یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ اسی طریقے سے احیا کا قوت و طاقت میں استعمال یہ بھی کیا کہلائے گا؟ مجاز۔ تو اب ہم نے جب غور و فکر کیا اس کے ترجمہ پر کہ احیا الارض شباب الزمان، اس کا ترجمہ، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی ہے زمین کو زمانے کی قوت نامیہ نے طاقت دی، زمین کو زمانے کی قوت نامیہ نے کیا دی؟ طاقت دی۔ تو اب یہاں ہم نے دیکھا کہ احیا یہ اپنے معنی حقیقی یعنی زندگی میں دینے میں مستعمل نہیں ہے، اسی طریقے سے شباب زمان یہ اپنے معنی حقیقی یعنی کہ اس زمانے میں ہونا کہ جس میں جاندار کی اصل حرکت زوروں پر ہو، یہ دونوں کلمات یعنی کہ مسند اور مسند الیہ اپنے معنی حقیقی میں مستعمل نہیں ہے، لہذا ان دونوں کا معنی حقیقی میں مستعمل نہ ہونا اس بات کو بتاتا ہے کہ یہاں پر جو مجاز عقلی کے طرفین ہیں یعنی مسند اور مسند الیہ دونوں اپنے معنی مجازی میں مستعمل ہیں، معنی حقیقی میں مستعمل نہیں ہیں۔ لہذا اب احیا کی اسناد کرنا شباب زمان کی جانب، یہ اسناد یہ اسناد مجاز عقلی تو ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شباب زمان یہ کسی بھی چیز کو قوت و طاقت نہیں بخش سکتا، ہر چیز کو قوت و طاقت اللہ رب العزت کی ذات کیا کرتی ہے؟ بخشتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی اسناد قوت و طاقت دینے کی اسناد شباب زمان کی جانب کی گئی ہے، تو یہ سبب کی جانب اسناد ہے، اور سبب کی جانب اسناد کیا کہلاتی ہے؟ مجاز عقلی کہلاتی ہے۔ لیکن اس مجاز عقلی کی مثال کے دونوں طرف یعنی کہ مسند اور مسند الیہ کیا پر ہے؟ معنی مجازی پر مشتمل ہے۔ اور جیسے امت البقلہ شباب الزمان، یہاں پر وہ مثال پیش کر رہے ہیں کہ جہاں پر مسند اپنے معنی حقیقی میں، مسند الیہ معنی مجازی میں مستعمل ہے، کہ سبزے کو زمانے کی قوت نامیہ نے کیا کیا؟ اگایا، سبزے کو زمانے کی قوت نامیہ نے اگایا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اس اگانے کی اسناد شباب زمان کی جانب کی گئی ہے،
اور یہ کیا سبب کی جانب اسناد ہے، سبب کی جانب اسناد یہ کیا کہلاتی ہے؟ مجاز عقلی۔ لیکن یہاں پر فعل انبات اپنے معنی حقیقی میں مستعمل ہے، لہذا مسند معنی حقیقی میں مستعمل ہوا، اور شباب زمان اپنے معنی مجازی مستعمل ہے، لہذا یہ وہ قسم ہوئی کہ جہاں پر مسند معنی حقیقی میں اور مسند الیہ معنی مجازی میں مستعمل ہو۔ اور احیی الارض الربیع، زمین کو موسم بہار نے قوت اور طاقت دی، زمین کو موسم بہار نے طاقت دی۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ احیا یہ اپنے معنی مجازی اور الربیع یہ اپنے معنی حقیقی میں مستعمل ہے۔ اس طریقے سے مصنف علیہ الرحمٰن نے مجاز عقلی کی 4 قسمیں بیان کی کہ مجاز عقلی کے دونوں طرف یا تو معنی حقیقی میں مستعمل ہوں گے جیسے کہ امت الربیع والبقلہ میں، یا دونوں طرف معنی مجازی میں مستعمل ہوں گے جیسے کہ احیی الارض شباب الزمان میں، یا جناب والا مسند معنی حقیقی میں اور مسند الیہ معنی مجازی میں جیسے کہ امت البقلہ شباب الزمان میں، یا جناب والا مسند معنی مجازی میں اور مسند الیہ معنی حقیقی میں جیسے کہ احیی الارض الربیع میں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ، اسناد مجازی کا استعمال قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے۔ اسناد مجازی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا استعمال قرآن کریم میں یا احادیث مصطفیٰ میں نہ کیا گیا ہو، بلکہ اسناد مجازی ایسی چیز ہے کہ جس کا استعمال قرآن کریم میں بھی بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ چند مثالیں اس کی مصنف علیہ الرحمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تلاوت ان کے ایمان میں کیا کر دیتی ہے؟ اضافہ کر دیتی ہے، ان کے ایمان میں کیا کر دیتی ہیں؟ وہ آیتیں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ زادت کا فاعل یا زادت کی اسناد کس کی جانب کی گئی ہے؟ آیت کی جانب، قرآن کی آیت کی جانب کی گئی ہے کہ قرآن کی آیت ایمان کو بڑھا دیتی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ایمان کو بڑھانا، ایمان کو گھٹانا یہ اللہ رب العزت کا فعل ہے۔ تو اب زادت کا یہاں حقیقی فاعل کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ لیکن آیت کی جانب اس کی اسناد کی وہ اس لیے کی کہ آیت قرآنیہ چونکہ سبب ہے ایمان کو پختہ کرنے کی، ایمان کو بڑھانے کی، لہذا یہاں پر اسناد کس کی جانب ہے؟ سبب کی جانب ہے، اور سبب کی جانب اسناد کیا کہلاتی ہے؟ یہ مجاز عقلی۔ تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں اسناد مجاز عقلی کو استعمال کیا گیا۔ ایسے ہی یذبح ابناءہم، فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے۔ تو دیکھیے فرعون نے ذبح کیا تھا، فرعون نے نہیں ذبح کیا تھا بلکہ فرعون کے حکم سے اس کے محکومین نے کیا کیا تھا؟ بچوں کو ذبح کیا تھا۔ تو یہاں پر فعل ذبح کی اسناد فرعون کی جانب یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ یہاں پر جو اسناد کی گئی ہے فرعون کی جانب ذبح کی، یہ کیا؟ مجاز عقلی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذبح کرنے والا حقیقت میں فرعون نہیں ہے بلکہ فرعون کے محکومین ہیں۔ اسی طریقے سے ينزع عنہما لباسہما میں کہ شیطان حضرت آدم حضرت حوا علیہم السلام سے ان کے لباسوں کو اتارتا ہے۔ تو اب دیکھیے لباس کو اتارنا کسی کے جسم سے یہ شیطان کا عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جس کو چاہے لباس عطا فرمائے، جسے چاہے لباس اتار دے۔ لیکن پھر بھی یہاں پر فعل کی اسناد اتارنے کی اسناد شیطان کی جانب کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہی حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروانے کا کیا بنا؟ ذریعہ اس سبب بنا کہ اس نے وسوسے ڈالا، اس وسوسے کی وجہ سے خطأ اجتہادی سرزد ہوئی۔ تو یہاں بھی دیکھیے لباس کو اتارنے کی اسناد شیطان کی جانب کی گئی ہے، حالانکہ اس کا فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔
تو یہاں پر فعل کی اسناد سبب کی جانب ہے. ایسے یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن کہ جو دن بچوں کو کیا بنا دے گا؟ بوڑھا بنا دے گا، بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. تو اب یہاں پر یجعل فعل کی اسناد کس کی جانب کی گئی ہے؟ یوم کی جانب، ظرف کی جانب کی گئی ہے. حالانکہ یہ طاقت و قوت صرف اور صرف اللہ رب العزت میں ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر اسناد یوم کی جانب، ظرف کی جانب کی گئی ہے. تو ظرف کی جانب چونکہ اسناد یہ مجاز عقلی کہلاتی ہے، لہذا یہ مثال بھی اسناد مجاز عقلی پر مشتمل ہے. ایسی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے دفینے کو باہر نکال دے گی، یا اپنے بوجھ کو کیا کر دے گی؟ نکال پھینکے گی. اس مثال میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر نکالنے کی اسناد کس کی جانب کی گئی؟ زمین کی جانب کی گئی. حالانکہ نکالنا یہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں اللہ رب العزت کا عمل ہے، لیکن یہاں پر اسناد کر دی گئی کہیں کی جانب؟ مکان کی جانب. تو اب یہ مکان کی جانب اسناد کرنا فعل کی یہ کیا کہلاتا ہے؟ مجاز عقلی. لہذا اس مثال میں بھی مجاز عقلی کا استعمال کیا گیا ہے. تو دیکھیے آپ کے سامنے چند مثالیں جو آیت قرآنیہ کی پیش کی گئیں، ان تمام مثالوں میں مجاز عقلی کو استعمال کیا گیا ہے، جس سے ہم کو پتہ چلا کہ اسناد مجاز عقلی کا استعمال قرآن کریم میں بھی بہت زیادہ ہے. وَهُوَ غَيْرُ مُخْتَصٍ بِالْخَبَرِ، فرماتے ہیں مجاز عقلی، اسناد مجاز عقلی کا استعمال صرف و صرف خبر کے ساتھ یعنی جملہ خبریہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے جملہ خبریہ میں اسناد مجاز عقلی پائی جاتی ہے، اسی طریقے سے جملہ انشائیہ میں بھی مجاز عقلی کا تحقق ہوتا ہے، مجاز عقلی پائی جاتی ہے. تو اس کی مثال کہ جہاں پر اسناد مجاز عقلی جملہ انشائیہ میں پائی جائے، اس کی مثال مصنف علیہ الرحمہ پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس کی مثال ہے یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان تو میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت بنا، ایک بلند و بالا عمارت بنا. تو اب دیکھیے یہاں پر ابنی بنا، ابنی سے فعل امر ہے، ابنی تو بنا میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت. تو یہ امر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ جملہ انشائیہ کے قبیل سے ہوا. لیکن یہاں پر جو فعل کی اسناد کی گئی ہے اس کی جانب حامان کی جانب، تو یہ فعل کی اسناد حامان کی جانب کرنا یہ مجاز عقلی کے قبیل سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون نے جو حکم دیا حامان کو، تو حامان چونکہ تھوڑی بنائے گا وہ عمارت، بلکہ فرعون کے مزدور اس عمارت کو کیا کریں گے؟ بنائیں گے. لیکن فرعون نے کیا کہا؟ تو بنا. اب یہ اسناد جو حامان کی جانب کی گئی وہ فاعل حقیقی کی جانب نہیں کی گئی، اس لیے کہ فاعل حقیقی یہاں پر تو مزدور ہیں جو اس عمارت کو بنائیں گے. لیکن حامان کیا بنے گا؟ ذریعہ و سبب بنے گا، مزدوروں سے مزدوری کروانے کا، اس عمارت کو بنوانے کا. لہذا یہاں پر اسناد بنانے کی کس کی جانب ہے؟ فاعل مجازی کی جانب، اور فاعل مجازی کی جانب اسناد مجازی عقلی کہلاتی ہے. تو دیکھیے یہاں پر جملہ انشائیہ میں کیا مجازی عقلی پائی گئی. فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَرِينَةٍ لَفْظِيَّةً أَوْ مَعْنَوِيَّةً. فرماتے ہیں مجاز عقلی کے تحقق کے لیے ما قبل میں آپ نے جانا کہ کسی نہ کسی قرینے کا ہونا ضروری ہے. اگر قرینہ نہیں ہے تو مجاز عقلی کا تحقق نہیں ہوگا، جب قرینہ ہوگا تب مجاز عقلی کا تحقق ہوگا. اب قرینہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو قرینہ لفظیہ ہوگا یعنی کہ الفاظ عبارت میں وہاں پر قرینہ پایا جاتا ہوگا، یا صاحب لفظیہ نہیں بلکہ معنویہ ہوگا. تو قرینہ لفظیہ کی تو آپ نے مثال ما قبل میں پڑھ لی، جیسے کہ افناہ قیر اللہ للشمس وطلعی میں قرینہ معنویہ کے تعلق سے گفتگو فرماتے ہیں.
قرینہ مانویہ کے پہلی صورت، قرینہ مانویہ کی صورت یہ ہے کہ مسند کا قیام مسند الیہ کے ساتھ کیا ہو، محال ہو۔ تو جہاں پر بھی مسند کا قیام مسند الیہ کے ساتھ محال ہو، پھر بھی وہاں مسند کو مسند الیہ کے ساتھ قائم کیا گیا ہو، تو یہ اس بات پر قرینہ مانویہ ہو جائے گا کہ یہ فعل کی اسناد فاعل کی جانب حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازی ہے۔ اب مسند کا قیام مسند الیہ کے ساتھ محال ہونا یا تو یہ عقلاً ہوگا یا پھر عادتاً ہوگا۔ عقلاً کی مثال جیسے کہ آپ کا قول محبت کا جاءت بی الیک، تیری محبت مجھ کو تیرے پاس لائی، تیری محبت مجھ کو تیرے پاس لائی۔ تو دیکھیں یہاں پر جا کی اسناد محبت کی جانب کی گئی ہے، تو جا کا قیام محبت کے ساتھ کیا ہے، محال ہے۔ کیسے محال؟ عقلاً محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنا اور لانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو چیز لے کر کے اس کے اندر چلنے کی صلاحیت ہو، اور محبت کے اندر چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جا کی اسناد محبت کی جانب کی گئی ہے۔ لہذا پتہ چلا ہمیں کہ یہاں پر جا کے ساتھ یا جا کی اسناد جو محبت کی جانب کی گئی ہے، یہ اسناد کیا مجاز عقلی ہے۔ یہ کس سے ہم کو پتہ چلا؟ یہ اس بات سے پتہ چلا کہ یہاں پر مسند کا قیام مسند الیہ کے ساتھ عقلاً کیا ہے، محال ہے، یا پھر مسند کا قیام مسند الیہ کے ساتھ عقلاً نہیں بلکہ عادتاً محال ہو، جیسا کہ حزم الامیر الجندہ، کہ امیر نے لشکر کو شکست دی۔ تو یہاں حزم کی اسناد امیر کی جانب کی گئی ہے، یہ اسناد مجاز عقلی کیوں ہے؟ قرینہ کیا ہے یہاں پر؟ تو قرینہ کہتے ہیں قرینہ مانویہ ہے۔ وہ قرینہ مانویہ کیا ہے یہاں پر؟ مسند کا قیام مسند الیہ کے ساتھ، حزم کا قیام امیر کے ساتھ محال ہے۔ کیسے؟ عادتاً، اگرچہ عقلاً ممکن ہے کہ امیر کو، ایک سلطان کو خدا اتنی طاقت دے دے کہ پورے لشکر کو وہ شکست دے دے، لیکن عادتاً تنہا امیر کا بغیر اپنے سپاہیوں کے لشکر کو شکست دے دینا یہ کیا محال ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہی مسند کا قیام مسند الیہ کے ساتھ عادتاً محال ہونا، یہ قرینہ ہو گیا اس بات پر کہ یہاں حزم کی اسناد جو امیر کی جانب کی گئی یہ مجاز عقلی ہے۔ وَكَصُدُورِ عَنِ الْمُوَاحِدِ، اور جیسے کہ کسی کلام کا مواحد یعنی مومن سے صادر ہونا، جیسے اشاب الصغیر وفن الکبیر کر الغداۃ ومر العشی، بچوں کو جوان کر دیا، بوڑھوں کو فنا کر دیا، صبح کے بار بار آنے نے، شام کے بار بار گزرنے نے۔ تو یہاں پر اشاب کی اسناد کس کی جانب کی گئی ہے؟ کر الغداۃ کی جانب، کائے کی جانب؟ کر الغداۃ و مر العشی کی جانب۔ اسناد مجاز عقلی ہے، اور قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہاں پر ہے کہ مسند کا قیام مسند الیہ کے ساتھ کیا ہے، یہاں پر عادتاً محال ہے۔ نہیں، قرینہ اس بات پر ہے کہ یہ اس کلام کو ہم مان لیں کہ اس کلام کا قائل کون ہے؟ مومن ہے۔ کیا ہے؟ مومن۔ جب مومن کو ہم مان لیں گے کہ اس کلام کا قائل مومن ہے، تو ہم کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ایمان والا ہر فعل کی نسبت کس کی جانب کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی جانب کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر چھوٹوں کو بڑے کرنے کی نسبت یا بڑوں کو فنا کرنے کی نسبت جو کر الغداۃ مر العشی کی جانب کر دی گئی ہے، تو یہ سبب کی جانب ہو گئی ہے، سبب کی جانب اسناد مجاز عقلی کہلاتی ہے۔ حالانکہ مومن یہ بخوبی جانتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ بچوں کو جوان کرنے کی طاقت، بوڑھوں کو فنا کرنے کی طاقت یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت میں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اسناد کی۔ تو اب مومن کا اسناد کرنا ایسی چیز کی جانب یہ قرینہ مانویہ ہو گیا اس بات پر کہ یہ اسناد کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے۔ وَكَصُدُورِ عَنِ الْمُوَاحِدِ، اور جیسے کہ کسی کلام کا مواحد سے صادر ہونا، یہ بھی اس بات پر قرینہ مانویہ ہے کہ یہاں پر اسناد کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔